الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليكم حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب منوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی است۔ عزیزان محترم، ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید دا ہر عنوان ہی بے مثال ہے، ہر آیا مبارکہ ہی بڑی خوبصورت ہے، لیکن جو آیا مبارکہ میں خطبے پڑھی ہے کیا جس کی گفتگو ہوئے گی، یہ بڑی خوبصورت اللہ نے انسان دے رہنمائی واسطے الفاظ نازل فرمائے۔ ایک بات یاد رکھو، مسلم قوم دی پرابلم یہ ہے کہ اسی قرآن نو فقط ثواب دی کتاب سمجھنے ہیں کہ اے پڑھئے تے ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن حکم دیندہ ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ تسی قرآن تدبر کیوں نہیں کردے، غور کیوں نہیں کردے، اندے میں فکر کیوں نہ کردے کہ یہ کی ہے۔ جو آیت میں پڑھئے اگر اس نو بظاہر پڑھ دے ویے تو ساڑھے کوڑ ایک فضیلت ہے، اس دے ہر حرف دیاں 10 نیکیاں، لیکن اللہ نے قرآن مجید فقط اس واسطے نہیں اتاریا کہ اس نو نیکیاں دی نیت تے پڑھو، یہ بھی ایک اچھا پہلو ہے، مگر قرآن دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ یہ اتے غور کرو اور فکر کرو کہ اے جڑی لین میں پڑھی ہے یہ کی ہے۔ مثلا آؤ جڑی آیت آج پڑھی ہے یہ تے فکر کرنے تفکر کرنے سمجھنے کہ یہ کی حکم میرے رب نے عطا فرمایا۔
اس تے آیا مبارکہ دے اندر اللہ نے انسان دی خواہش دے اتے کلام فرمایا ہے کہ خواہشات انسانی کی ہو دیا. یاد رکھو خواہش دا پیدا ہونا غیر فطری نہیں، یہ فطرت انسانی ہے. اللہ خود اس دی تشریح فرما دے. مثلا عورت دی طلب محسوس ہونا اے مرد دی فطرت ہے. عورت نو مرد دی طلب محسوس ہونا اے فطری ہے، اے غیر فطری نہیں. اگر کسی نے طلب محسوس ہونا غلط ہوتا تو خود رسول اللہ سرکار دیاں شادیاں نے آل محمد افراد اصحاب محمد اولیاء کاملین سلف صالحین انہاں سارے نے شادیاں کی دیا. بلکہ اگر تسی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دی زندگی ویکھو تے ڈوڈیاں شاید کوئی بندہ ملے جنہ ایک شادی کیتی ہوگی، زیادہ وہ نے جنہ 2 3 4 شادیاں کی. اب نو سمجھ آگا. تو یہ خواہش ہے. اللہ خود قرآن فرما دیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ کہ انسان نو اللہ نے عورت دی محبت ودیت فرمائی ہے. حب الشہوات من النساء عورتاں دی محبت عورت دی طلب انسان دے اندر ودیت کیتی ہے. خالق کائنات نے جو انسان بنایا ہے تو اٹھو یہ وچ پائی ہے. تو جڑی چیز میرے میٹیریل شامل ہے میں وہ دے تو نس کی میں سکنا. اقبال جیسا فلاسفر کہہ گیا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو. عورت اور خود ایک اور جگہ دے اللہ فرما دے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. اللہ فرما دیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے حضور دے صحابہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لکم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتاں تہاڈا لباس نے، تسی انہاں دا لباس ہو. ہنہ لباس لکم عورت تہاڈا لباس ہے، وانتم لباس لہن تے تسی انہاں دا لباس ہو. آپ نو سمجھ آ گیا. عورت مرد واسطے، مرد عورت واسطے، یعنی یہ انسان دے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے عورت کی. تو اس خواہش نو غلط نہیں کہنا چاہیے کہ غلط، یہ تے فطرت دا اصول ہے. بھوک لگنا فطرت دا اصول ہے. میرے وجود دا تقاضا ہے کہ میں بھوک لگ دی ہے. ہن خالق کائنات نے یہ خواہشاں ساڈے اندر رکھیاں. خواہشاں انسان دے وجود پیدا ہوندیاں. بس اے اللہ آیت وچ فرمایا اسے کہ کچھ خواہشاں غلط نے، کچھ خواہشاں صحیح نے. کچھ خواہشاں انسان دے وجود پیدا ہونے والیاں غلط نے، کچھ خواہشاں صحیح نے. جیڑی چیز خواہشاں پیدا کر دیئے اس نو نفس کہندے. نفس دیاں 2 قسماں نے، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ. نفس امارہ غلط خواہشاں پیدا کر رہا ہے، نفس مطمئنہ اچھی خواہشات پیدا کر رہا ہے. اچھی خواہشات نماز پڑھو، اچھی خواہش حج کرو، اچھی خواہش رزق حلال کماؤ. ہر او خواہش جڑی فطرت انسانی دے مطابق ہے اللہ اس دی عمل دی اجازت دے دیں، تکمیل دی. اور ہر او خواہش جڑی فطرت انسانی دے مخالف ہے ساڑھے واسطے صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ اس دے اتے روک لگا دے دیں. بین اے نہیں صحیح. سو خواہشات دیاں 2 قسمان. ایک خواہش ہو جڑی جائز ہے، اس نو پورا کرن دا طریقہ ہونا چاہیے. ایک خواہش جو ناجائز ہے، اس نو پورا کرن دا طریقہ الگ ہے. کیا؟ پہلی مثال ہے عورت، اس دی خواہش فطرت انسانی ہے. انسان دے دل وچ عورت دی خواہش پیدا ہوتی ہے. بس شریعت اینا کوئی آکھیا ہے عورت تیرے واسطے صحیح ہے لیکن فن کے ہو ما تاب لکم، نکاح کرو. اگر تو عورت دی خواہش ہے فن کے ہو تو نکاح کرو. لا تقربوا الزنا
انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا دے قریب نہ جاؤ، یہ بہت گھٹیا اور برا راستہ ہے. That's all. بات ہو گئی. اسلام نے انسان دی فطرت نو پابند نہیں کیتا کہ تو عورت دی طرف تک کی نہ اسلام آدھا ہے جڑی تیری ہے وہ دے ال تک، جڑی تیری عورت نہیں وہ دے ال نہ تک، وہ کسی دی بہن ہے، کسی دی بیٹی ہے، کسی دی ماں ہے، کسی دی بیوی ہے، تیری نظر ہوتے نہیں جانی چاہیے. اتھے خالق نے فرمایا ہون جیڑا طاقت ہوندیا کسی عورت ال نظر نہ اٹھائے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس نو اپنی خواہش تو روک لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دے بدلے چلا انہوں جنت عطا فرما. بھئی آپ کو سمجھ آگے، خواہشات نفس نو کنٹرول کرنا اور انہوں نے شریعت دے تابع کرنا. دیکھو اسلام وچ نکاح ہے، یورپ وچ زنا ہے، ادھے زنا عام ہے، ادھے کوئی پابندی نہیں، چھٹی ہے. اگر کوئی نوجوان لڑکی کسے، یہ اس شاکان یورپ کے لیے ہے. آج کل لوگ یورپ دی بڑی اندھی تقلید کر دیں. یورپ دے سائیڈ ایفیکٹ بھی تو دیکھیا کرو نا، کہ اگر رات 1 بجے کسی دی بیٹی کسی کافر انگریز نال مل کے وہ دے گھر آئے، ابا یہ نہیں کہہ سکتا پتر تو ادھی راتی کدوں آئی ہے. ابا آکھے گا تو سویرے پولیس نے پھڑ لینا کہ تو کون ہونا ہے کسی دی آزادی تے گفتگو کرنا والا. اب دی سمجھ اس بات آئی کہ نہ آئی؟ یہ یورپ ہے. اللہ اکبر. اگر تیرے مہمان آ گئے تو کھانا پکانا ہے، تیری بیوی دے مہمان آئے، بیوی کھانا پکانا ہے، تیرے مہمان دا کھانا تیری بیوی نہیں پکانا، تیرے کپڑے تیری بیوی نہیں، تو اپنے کپڑے خود دھونے، بیوی اپنے کپڑے خود دھونے، تو اپنا کھانا خود تیار کرنا ہے. بلکہ ہاں ہو سکتا ہے صاحب اور بیوی دا بھی تیار کرنا پہ جائے. نہیں سمجھ آگی نا آپ حضرات؟ یہ تو یورپ ہے، بڑا آزاد ہے، لبرل لوگ نے، آزاد خیال نے. زنا دی چھٹی ہے. جس پوائنٹ تے گل کرنی ہوئے زنا عام آبادی کیوں گھٹ رہی ہے؟ ساڑھے کو زنا گھٹے، نکاح زیادہ ہے، آبادی ساڑھی کیوں بات رہی ہے؟ ساری دنیا نے فکر ہے کہ پاکستان دی آبادی بدھی جاتی. انڈیا دے ہندو اس گل تو پریشان نے کہ ایک ہی گلی مسلمان تے ہندو اسی کرنے ساڑھیاں گھرائیں مساں 2 بچے پیدا ہوندے نے، ان نال 5 7 7 پیدا ہو پوندے. بلکہ ہندو ہونے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایویں ودھے رہے نا تے انہاں ووٹاں نال بھی ملک لے لینا. بھائی بڑی قابل غور بات ہے کہ انہاں دا سٹائل آف لائف اچھا ہے، وہ کھانا اچھا کھاندے نے، وہ گوشت صاف ستھرا کھاندے نے، انہاں دے گوشت تے موہراں لگی ہوندیاں نے، انہاں دے فروٹ تے مور لگی ہوندی ہے، انہاں دے کھانے جڑے ہوٹلاں تے نے وہ بڑے ودھیا ہوندے نے. ساڈے فروٹ بھی سی کلاس دے، ساڈے کھانے سی کلاس دے، ساڈی فوڈ ملاوٹ والی، لیکن پھر بھی ساڈی تعداد بچے پیدا کرن دی زیادہ کیوں ہے، انہاں دی گھٹ کیوں ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ بابیاں سمجھایا ہے. بابیاں دے نے کہ بکری 2 بچے دیندی ہے، کتی 7 دیندی ہے. یہ دے پتر ذبح ہوندے نے، انہاں ہاتھ بھی کوئی نہیں لیندا. ان دے چھیڑ دسدے نے، انہاں کوئی نہیں دسدا. کدی کسے کتیاں دا چھیڑ ویکھیا؟ بکریاں دے چھیڑ ہوندے، حالانکہ ذبح ہوندے نے کوئی نہیں ہوندے. اے فرق کیوں ہے؟ فرق صرف اتنا ہے سجنا، فرق حلال تے حرام دا ہے. فرق برکت تے بے برکتی دا ہے. کتی دے 7 یار ہوندے نے، بکری دا ہی کوئی ہوتا ہے.
برکت اور بے برکتی دا فرق ہے، حلال تے حرام دا فرق ہے۔ اس حضور دی امت چ نکاح جیسا حلال امر ہے جڑا فطرت انسانی نو احسن انداز نال پورا کر کے نسل انسانی دی بقا دا ذمہ دار ہے۔ میرے دین وچ جڑا بندہ بچہ پیدا کردا ہے نا، او دا سبب ٹھہردا ہے باپ ہے، وہ اس دا ذمہ دار ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ عورت ذمہ دار ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، وہ اپنے بیٹے نو معاشرے اچھا انسان بنان دے ذمہ دار نے، جبکہ یورپ میں ذمہ داری کوئی نہیں۔ بغیر نکاح تو بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں، اور تواڈے بچے نو اگر تساں تھپڑ ماریا، پولیس نو لگ گیا پتا، انہاں بچے دے رخسار تو فنگر پرنٹ لینے، تواڈے ذہن وچ خیال آ سکتا ہے بشاہ جی توانے نہ گلاں دا کیویں پتہ ہے؟ تسی یورپ گئے ہو؟ جواب جی میں یورپ کو نہیں گیا، جڑے یورپ رہندے نے وہ سان دسدے نے، جڑے بچے ساڈے مرید یورپ دے نا وہ سان دسدے نے بھئی ایتھے ساڈے نال اے بیت دی پئی ہے جناب، تھپڑ ماریے تو فنگر پرنٹ لیندے تے جے ہاتھ دا نشان اتے رخسار دے آ جائے تو بچے تے لے ہی جاندے نے، ابے نوں بھی آندے نے بچہ اندر۔ تسی اپنے بچے نو سمجھا نہیں سکتے، انہوں تھپڑ نہیں مار سکتے، میں نہیں ہوتا بچے نو مارنا چاہیے، لیکن باپ نو انی کو ہلکی مار دی شریعت بھی اجازت دیتی ہے، عورت نو بھی ہلکی مار دی اجازت دی، فضربوہن، جے عورت نافرمان ہوئے تو ہلکی مار دے سکتے، قتل نہ مارو، لیکن شرعی اجازت ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ اسلام خواہشات نو قانون دے تابع کردا ہے، جبکہ یورپ ہر قسم دی آزادی دیندا ہے۔ تسی ویکھیا ہونا ہے کچھ عورتاں نو اے خواہش پاکستان وچ بھی پیدا ہوندی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، عورت کی آزادی ہونی چاہیے، عورت مارچ ہونے کی تیاری ہو رہی ہے، تے او پچھلے مارچ بھی عورت مارچ ہویا سی، اس مارچ بھی عورت مارچ ہونا ہے کہ عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے۔ عورت دی سب تو زیادہ آزادی او دے باپ دے گھر وچ، او دے شوہر دے گھر وچ۔ عورتاں کمڑیاں تے آندیاں نے نا بھئی سانو آزاد کرو، کچھ نال بندے بھی انہاں دے بابے جے لبرل جے ہوندے نے نال جڑے آندے جی انہاں آزادی ہونی چاہیے جی، کمڑیاں بیبیاں انہاں دے نال لگیاں ہوندیاں نے جی بالکل سان آزادی چاہیے۔ سجنا کدی تن سمجھ آ جائے میں گل کی کر رہا، بھیڈاں دا واڑا ہوئے، بھیڈاں دا انہاں دے واڑے تو باہر ڈانگ لے کے کھلوتا ہوئے رکھا چھیڑو تے بگیاڑ باہر کھلو کے بھیڈاں نہ کہ تواڈے نال بڑی زیادتی ہے جڑیاں تسی آ چار دیواری وچ قید ہوئی ہیں، باہر تو نکلنا چاہیے۔ باہر بڑیاں موجاں نے، بڑے ٹھنڈے پانی نے، بڑے کھیت نے، بڑے جناب لہ لہاندے ہوئے سبزے نے، تسی تے اتنے قید ہوئی پئیاں تے کملیاں بھیڈاں کچھ وچوں دے نال رل گئیاں، کچھ وچ کملیاں بھیڈاں یہ آندیاں نے بھئی یہ گل سچی کردا ہے بگیاڑ بس سان آزادی ملنی چاہیے۔ جڑیاں وڈیاں بھیڈاں آئیاں نا بڑھیاں انہاں آکھیا وا تسی او جے تساں ویکھیا کچھ نہیں، اے جڑا آندا پیا ہے نا بطور باہر نکلنا چاہیے، اے ساڈا سجن نے جدوں تساں باہر نکلنا ہے ادوں اس تواڈے تے حملہ کرنا ہے۔ اے مہربانی ہے سوٹے والے دی جڑا باہر کھلوتا ہے، جن دی وجہ تو اے دے تو بچیاں ہوئیاں۔ گل دی رمض میں سمجھ آ گئی ہے تے میں دھیان نہ سوٹے والے آؤ اپنے گھراں دا دھیان رکھیا کرو، کیونکہ میرے آقا سرکار نے فرمایا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر وہ بندہ جدے گھر وچ 5-10 افراد نے اور وہ ہیڈ آف فیملی ہے، وہ اپنی فیملی دا ذمہ دار ہے۔ حضور فرما رہے ہیں وہ دے کول وہ دی فیملی دے بارے قیامت والے دن سوال ہونا ہے۔
کہ تو گھر ہوندا سیں تیریاں عورتاں راتی 12 بجے تک گھروں باہر رہندیاں سن، تو کی کردا رہے ہیں؟ کوئی زبانی احتجاج بھی کیتا ہے؟ کوئی گل ہی کر چھڑ دو میں تو نہیں جانا چاہیے۔ عزیزان دی وقار قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں، مجھے رازنوں سے غرض نہیں، تیری رابری کا سوال ہے۔ بیدلیاں ادلیاں جھڑ دے میں جی گھروں باہر ہوندا تو میں راتی ہوندا تو میں نہیں پتا کوئی نہیں، نا مجھے رازنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ گھر تے تیرا سی سربراہ تے تو سائیں کوئی احتجاج بول کے ہی کیتا آئی۔ کلکم مسئول عن رعیت ہی، حضور فرماتے ہیں تو جو ہر بندہ چھیڑوئے چھیڑو تو ہی سوال کیتا جاندہ ہے کہ تو جو پیچھے کھلوتا ہے تے بیٹا پیڑی اچھ کیوں لتھیاں نہیں؟ کوئی بندہ بیٹا نال بھی لڑتا ہے نہیں، وہ دے نال لڑتے جڑا پیچھے ڈانگ لے کے ڈریا ہوندہ ہے، تو ستے ہیں ان خیال کر۔ اپنے اپنے گھران دا خیال رکھنا یہ ساڑھی ذمہ داری ہوندی۔ میرے عزیز بچوں میری گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ حضرات محترم، خواہش پیدا ہونا فطری عمل ہے، خواہش نو قانون دے تابع کرنا اے اللہ تے اللہ دے رسول دا فرمان۔ زنا نہ کر، نکاح کر، نکاح نو عام کرو، دو کام سستے ہونے چاہیے، دو میں مانگے کر چھڑے نسل۔ دین دی تبلیغ یعنی محفلہ سستیاں ہونی چاہیے، نکاح سستے ہونے چاہیے۔ دین دی تبلیغ سستی ہوندی تے علم بدنا سی، شعور بدنا سی۔ نکاح سستے ہوندے تے نسل انسانی بدنا سی، زنا گھٹنا سی، جہالت گھٹنی سی، محفلہ بھی مہنگیاں ہو گئی ہیں، نکاح بھی بڑے مہنگے ہو گئے۔ نکاح دے عمل میں اتنا مہنگا کر دیتا گیا کہ غریب بندے دیاں دیاں تے پتر اس گالے تے بڑھے ہو جاندے نے باجیا کٹ کر دے پیا، اجے کوئی پیسہ مال پہ جوڑنے یا مڑ کے دے نکاح دا سوچا۔ اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں ظالم لوگ۔ عزیز من، میں صدقے جاواں اپنے نفس نو کنٹرول کرنا اور روک لینا یہ جنت چلی جان دا سبب ہے۔ بس اے گالی یورپ دی اندھی تقلید نہیں کرنی کہ جی ہوتے تے بڑیاں چھٹیاں نے، میں کہے ہوتے چھٹیاں ہیں نے پھائی بھی اڈی او دو بندے جڑے نا وہ سن سفر ہے، وہ ٹردیاں کسی ایسے ملک کے ٹر کے بابیاں گل لکھی ہے سمجھانا جدے ہر شے فری سی، کھانا پینا کپڑے روٹی رہائشاں ہر چیز فری۔ اس آخیا ایک برا آخیا اتنے ہی رہنا ہے، دوجے آخیا بھائیا اتنے ہر شے فری ہے پر کوئی سختی بھی ایڈی ہونی ہے۔ اسے کیا کملیا چھاڑ پرا ہر شے مفت اگا رہو، وہ جٹ بندے آئے انہاں چنگا اتھے رجے پوجے چنگے صحت مند ہو گئے، اتھے چوری ہو گئی، قتل ہو گیا، بادشاہ سلامت قتل ہو گیا۔ اسے کیا جن پوری ہوندی ایک بندے نے بھائی دے گئے، وہ پھر چنگے صحت مند ہوئے آئے، وہ ایک بران پوری آ تے آئی بھی وہ سن جڑا اندہ موجہ بڑی ہیں۔ اسے کیا بھائیہ ایک ہی ہویا ہے، میں تے قتل کیتا کوئی نہیں۔ اسے کیا بھائیہ میں تے انہاں دا کو سختی بھی اڈی پونی ہے۔ یورپ میں آزادی ہے لیکن وہ ڈالر پاؤنڈ دے کر آپ کے بچے اور آپ کا دین اور آپ کی تہذیب و ثقافت چھین لیتے ہیں۔
آزادی دیندے نو لیکن تواڈے کولوں تہاڈی تہذیب روایات ثقافت تواڈے بچے چھین لیندے نے وہ ساڈا بچیاں نہ سی دڑکا نہ ماریے تے سان تے سواد ہی نہیں آوندا کوئی جرم بھی نہ ہوئے تے کس ویلے ایویں بھی دڑکا سی مار چھڑنے ہوندے اب ذرا ابا ہون دا رو پے گئے جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ بس آخر ابا جو تے ذرا ابا ہون دا رو پے جائے ذرا اونجے ہی آکھیا بھائی کاکے ذرا سیدھا ہو کے رہو پاویں ہو کے سیدھا ہو سان تے سواد ہی اس گل وچ بڑا ہوندا اور پتر ساڈے تابعدار ہوندے نے عزیزان دی وقار اقبال فرماندے نے یا رب کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضا مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے بندہ یورپ جائے نہیں میں آتا نہ جائے جاؤ ارض اللہ واسعہ اللہ دی زمین وسیع ہے جانا چاہیے ویکھنا چاہیے جاؤ کماؤ لیکن رہو حضور دے غلام اپنے آپ نو حضور دی شریعت دا پابند رکھو یورپ وچ رہن دا مطلب یہ نہیں کہ ہن اسی انہاں دے نال دے ہو جائیے عزیزان محترم شریعت فطرت انسانی دی مخالفت دا نام نہیں فطرت انسانی نو ایک لین ایک سیدھا رکھن دا نام ہے مثلا بھوک لگ دی ہے بھوک فطرت انسانی ہے خواہش بھوک لگنا خواہش ہے میرے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں کھانا ہے یہ میری ضرورت ہے ضرور کھا لیکن شریعت آندی ہے حلال کھا ہن بھوک لگ بھی آتے تو یہ مطلب تو نہیں نہ بجندہ کوڑ ہے یہ ہی پھاد کے کھا لا نہیں شریعت ایک رول دین دی ہے کہ کھا ضرور حلال دا کھا جن نے اپنے نفس نو ان چیزاں تے پابند کر لیا کہ اے چیز جائز ہے اے چیز نہیں پینا خواہش ہے لیکن شریعت دس دیتا ہے اے پینے اے نہیں پینا جدو شریعت آندی ہے نا کہ شراب نہیں پینا تو یہ مطلب لازم ہے کہ شراب نہیں پینا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شریعت میں شراب تے اعتراض کیوں سجن اے جڑی باڈی ہے اللہ بنائی ہے اللہ سونے نو پتہ ہے اس جسم واسطے کیڑی شے صحیح ہے کیڑی شے شراب جدو انسان دے وجود دے جاندی ہے تے او دے عقل تو لے کے جسم دے ہر حصے نو متاثر کر دی سوچن دی صلاحیت نو معاف کر کے فنش کر دے دی ماں بہن بیٹی دا شرم تے حیا مکا دے دی وڈے تے نکے دا شرم تے حیا ختم کر دی اس واسطے اللہ نے ادھے اتے پابندی لائی کہ اے نہیں پینا ہن تسی دیکھو دنیا اتے جانور موجود نے شریعت نے کہا ہے کہ اے چیزاں کھاؤ اے چیزاں نہ کھاؤ جنہ منیا ہے انہاں نفع ہوئے گا تے جنہ ہر شے دے سوپ بنا کے پینے شروع کیتے نا وہ ہن کرونا وائرس نو بھگت رہے یہ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ بجیڑی شے بھی لب جائے کھان والی جو کھا لینا چاہیے ہن پھر وہ بھگت رہے دنیا اگر چاہتی ہے کہ سانو ایک علم ہوئے کہ کیڑیاں چیزاں کھان والیاں صحیح نے تے کیڑیاں نہیں صحیح تے نویں تحقیق دی لوڑ ہی کوئی نہیں جیڑی قرآن نے تحقیق کر دیتی او دے اتے چل دے رہن دنیا نویں تحقیق دی حاجت ہی نہیں رہے عزیز من و دوستان من نسل انسانی دی تاریخ وچ وباواں پھیل دیاں رہی ہیں وباواں دا پھیلنا نسل انسانی دی تاریخ وچ موجود ہے پہلے طاعون دی وبا پھیل دی ہوندی سی اور پنڈاں دے پنڈ صاف کر دیندے سی کثرت نال لوگ مردے آئے کثرت نال لوگ مردے آئے وباواں وچ بھی طاعون امواس اسلامک ہسٹری دی بہت بڑی ایک وبا ہے جن دے اندر بہت سارے جلیل القدر صحابہ جڑے انہاں دی شہادت واقع ہوئی
کیونکہ حضور نے فرمایا وَمَن مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ الشَّهِيدُ، جڑا طاعون دی وبا نال مر جائے وہ شہید ہے۔ تو اے ہے وے اے اللہ تعالیٰ دی طرف ہوندا ہے، اے آندا ہے۔ تو جس جگہ تے وبا ہوئے اس کو دور رہنا شرم جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق طاعون والی جگہ تو جان لگے تو جلیل القدر صحابی نے پوچھا کہ تسی تقدیر تو دس دیو؟ تو نے فرمایا تقدیر تو تدبیر دی طرف جا رہا ہے، تقدیر تو تدبیر دی طرف جا رہے ہیں، بھاگ دے نہیں، لیکن تقدیر تو تدبیر کرنا جائز ہے۔ تو ایسے وائرس پھیل دے نے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بیماری موت نہیں۔ اے کچھ ساڑھے میڈیا میں بڑا خوف و ہراس پھیلایا جاندہ جی اے بیماری آ گئی ہے تو ہون جی ماسک نہیں مل رہے تو فلاں نہیں ہو رہا تو فلاں نہیں ہو رہا۔ سجن یہ مسلمان ہے تو ایک گل یاد کر لے، کیا ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، بندے مرنا ادوں ہے جدوں آئی ہوئی، اس تو پہلا موت نہیں ہوندی بھاویں ساری دنیا جو وبا پھیل گئی۔ موت ادو آئے گی جدو اللہ سونے نے لکھ دیتی ہے کہ تیری آج وہ تو پھر دسیا نہیں جا سکتا، علاج دس رہا۔ بس پھر واپس اپنے موضوع کی طرف آواں، علاج دس رہا۔ نشر الطیب کتاب ہے اور اشرف علی تھانوی نے اس دا وجہ لکھی ہے کہ میں یہ کتاب جدو میں لکھی تو کی ہویا ہو کہ ساڑھے علاقے میں طاعون پھیل گئی، تو جدو طاعون پھیل گئی اور لوگ مرنے شروع ہو گئے تو میں نبی پاک سرکار دی شان ایک کتاب نشر الطیب حضور دے ذکر لکھنی شروع کر دی، اس نیت نال کہ میں حضور دی شان کتاب لکھاں گا تو اے بیماری ساڑھے پنڈ تو دور ہو گئی۔ وہ کہندے ہیں کہ میں کتاب مکمل کیتی باقی ساریاں پنڈیں اچھ بیماری آئی، لیکن حضور دے ذکر خیر دی برکت نال میرے پنڈ اچھ بیماری نہیں آئی۔ لہذا درود شریف کی کثرت کریا کرو، اللہ سونا کرم فرمائے گا۔ جے کرونا آ بھی گئی تے درود پڑھ دیاں گا لنگ جائیں گے، چار تے اگے کی تے پیچھے کی جانا تے ہے ہی نا، تے مسلمان موت تو نہیں ڈردا، ایدے تو ڈرنے دی ضرورت کوئی نہیں، اتنا خوف زدہ نہیں ہونا۔ ٹی وی آلے دے سوشل میڈیا آلے بڑا جی وائرس آ گئی ہے تے پھیل رہی ہے تے اتنے کیسز ہو گئے، اے دوائیاں بیچن واسطے بڑے بڑے دھندے بندے کر دے نے، لہذا ایدے تو پریشان نہیں ہونا، کوئی ڈر نہیں، اللہ کرم فرمائے گا۔ صرف حلال اور حرام دی تمیز بندہ سیکھ لے، اپنے نفس نو کنٹرول کرنا سیکھ لے۔ اللہ قرآن پاک فرما دے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس نو روک لیا بری خواہش کو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اپنے نفس نو بری خواہش تو روکن والے نو جنت ملے گی۔ بھائی میاں بندے اگر آپ اس تے غور کرو تے لوگاں دی ذلت اور رسوائی کا سبب زیادہ اوقات خواہشات نفس ہوگی۔ ایک بندہ بہت اچھا آفیسر ہے، سیٹ سے بیٹھا ہے، اچھی پوسٹ ہوتی، وہ اچھی سیٹ سے بیٹھا ہے، ماشاءاللہ موجہ لے رہے ہیں، اچھی تنخواہ ہے، بچیاں دا گزارا ہو رہا ہے، اور سکون نے ایمیں نفس ہو دے خواہش پیدا کیتی ہے کہ یار اے گڈی نہ بدل لئی، انہوں اسی پنجابی سدنے بھی نفس اٹھلا دیندہ ہے، انہیں اٹھل دیتی بھئی یار ہے پرانی گڈی تو کدے لئی پھرنا ہے، نمی لے ان اگلی تنخواہ تے بڑی پر سکون زندگی گزر رہی سی، گڈی بھی ٹھیک سی، چل رہی سی۔ اچھا تے انہیں آگے بھی میری تنخواہ نہ نمی گڈی نہیں ہوگی، انہیں آگے ایک فائل تے غلط سین چکا رکھا تے چل گڈی نمی لے لے، انہیں غلط فائل تے سین چکی تے گڈی تے نمی لے لے، اگو نئے بڑے پتہ لگ انہیں اتھے زیادہ لے آئے لائے، وہ گڈی اس سے راج بھی تروٹ دیئے جڑے راج جو جانا دی نئے بڑے رافے سے
وہ جڑی پرسکون زندگی گزاردا پیا شیطان ہن کھلو کے ہسدا ہے ہن سواد آئے روٹی تو اگے بڑے مزے نال پیا کھانا ہے پر میں تینوں تنگ ہی تے کرنا ہن تینوں ہلایا ہے کہ نہ وہ پھر بندہ آندا یار اے نالوں میں پرانی گڈی جی صحیح آ بھائی میاں مینوں اللہ دال روٹی دیتی ہے نا گھر تے سکھ دیتا ہے تے مینوں سجدہ ریز ہونا چاہیے او دے اگے کہ سونیا شکر ہے تو دال تے روٹی دیتی ہے اگر میرے نال والا بھائی کڑائی گوشت کھا رہا ہے تے مینوں او دے الو ویکھن دی ضرورت نہیں میرے مرشد فرید فرماتے ہیں رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی ویکھ پرائی چوپڑی تے نہ ترساویں جی مینوں اللہ رکھی دیتی ہے تے میں رکھی اور جڑے بندے انج کردے نا او کیوں چوپڑی پیا کھاندا ہے انہاں نے اپنی رکھی دا بھی سواد مڑ کوئی نہیں آوندا کیونکہ نظر کڑائی گوشت ہوے تے مڑدا والی چوکی تے سواد ہوندا ہے او نظر بھی تے اودے والی ہوے تے سواد ہوندا ہے اے نفس جڑا خواہش پیدا کردا ہے ہر وقت دی ڈیوٹی ہے خواہش پیدا کردا تے جڑے درویش اور صوفیاء نے نا صوفیاء سبق ہی اپنے مریداں نے دن دن کے خواہشات نفس نو ختم کرو نوٹ کر لو جملہ اے لائن لکھ لو اپنے دل تے جنیاں خواہشاں گھٹدیاں جان گیاں سکون ودا جائے گا جتنیاں خواہشاں ودیاں جان گیاں سکون بیٹا گھٹدا جائے گا مہاتما بدھ ویسے او کوئی مسلم سکالر نہیں لیکن وہ دی ایک لائن بڑی پیاری ہے ایک سطر نے بڑی اچھی لکھی وہ کہتا ہے خواہشات کو گھٹاؤ تمہیں نروان حاصل ہوگا مہاتما بدھ کہتا ہے خواہشات کو گھٹاؤ تمہیں نروان حاصل ہوگا یعنی اگر سکون چاہتے ہو امن چاہتے ہو شانتی چاہتے ہو اور رب دی پہچان چاہتے ہو تے خواہشاں گھٹ کر دے جاؤ جتنا خواہشات کا پارا ڈاؤن ہوتا جائے گا بندے ضرورتاں تو نہیں پریشان خواہشات تو پریشان بندے ضرورتاں تو پریشان نہیں خواہشات تو جدے کو کپڑے بھی پاننو ہیں میں صدقے جاواں مولا علی سرکار کتنی سونی گل کی تھی سرکار فرماتے ہیں جدے کو بیوی ہوئے چھت ہوئے تے کھان نو روٹی ہوئے وہ جنت ہے لیکن اسی تے انہیں تے کھلوندے نہیں سانو قناعت پسند ہی نہیں اسی نہیں کھڑے ہوندے جیسے ایک کلا زمین خرید لئیے نا وہ پریشان ہے بنال والا بھی وکدا پیا تے میں تو بھی لینا سی وہ اس تو پریشان ہے اپنی ہے زمین روٹی چل رہی ہے لیکن وہ پریشان ہے میں نال والا کلا بھی میں لگدا بڑا جس شہر وچ پلاٹ پیا ہے نا ایک 5 مرلے دا پہلا ان دی خواہش سی کہ میں 5 مرلے دا ایک پلاٹ لگ جائے نا تے 3 منزلاں وچ بھی میں مکان بنا لیا تے میرے اترواں بچیاں تو نہیں مکدا اونوں کسے دسیا کہ نال والا بھی وکدا پی تو دسن والا کوئی نال والا پلاٹ پیا وکدا ہی لو او دی نیندر خراب ہو گئی وہ آندا ہے ہن میں او لمانا تے 10 مرلے ہون تے پھر جیڑا مکان دا سواد آنا ہے وہ تے پھر ہور ہی سواد تے جے کدی 10 تے کھلو جاتا ہوندا بندہ تے گل تے بڑی پیار والی ہے جس لے 10 مرلے ہو جانے اس لے وہ سکتا ہے کوٹھی تے مڑ کنال دی ہوندی ہے 10 مرلیاں دا تے مکان نہیں ہوندا ہے اس موڑے دلا دینا اس بندے پھر اودے بج گئے وہ دی خواہش ہی ہے بندے نفس دا مطلب یہ ہے کہ میں سکھ دی نہیں لین دینی نفس بندے نو پریشان کرتا ہے خواہشات پیدا کر ایک خواہش بندہ کر لیتا ہے 10 سال وہ پیچھے گھبراتا رہتا ہے تو خواہش ہی گھٹا لا میں بڑی گل سناتا رہنا ہونا ایتھے کئی باری میں سنائی ہے کو ایک بڑا سوشل میڈیا تے گردش کرتا ہوا ایک واقعہ میں پڑھیا سی کہ ایک نوجوان جڑا ہے وہ ککر دی چھاں ہیٹھ ستا پیا اتو کو بابا آیا اس نے کہا چھوڑا کو کام شام کیتا کر اس نے کہا چاچا کام کیتیاں کی ہونا ہے اس نے کہا پتر زمین لے لی اس نے کہا چاچا زمین لے لی مڑ کی ہونا ہے اس نے کہا پترا کوٹھی بنا لی اس نے کہا چاچا کوٹھی بنا لی مڑ کی ہونا ہے تو اس نے کہا پتر مڑ سوکھ نال سمی اس نے کہا چاچا میں ککر ہیٹھ بھی سوکھ نال ستا ایڈا لمحہ چکر دے کے بھی جس میں نہیں ہے تو میں کہیں ستا پیا اصل چیز تے یہی ہے نا سجنا ساڑی خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئی خواہشات نو گھٹانا سیکھو درویشاں دی زندگی دا مطالعہ کرو وہ خواہشاں گھٹاندے آئے
سب تو زیادہ جس بندے نے سکون پایا ہے وہ ہے جن نے سب تو زیادہ خواہشاں گٹان دی ٹرائی کی تھی. اپنی خواہشات نو گٹاؤ. ضرورتاں بندے نو ہونیاں چاہیے, ضرورتاں بندے کو ہونیاں چاہیے, انہوں پوریا کرنے واسطے محنت کوشش کرو. لیکن پتر ضرورتاں پوریاں ہو جان تے خواہشات پیچھے دوڑنا چھڑ دے. خواہشات پیچھے دوڑن والے بندے بیمار ہوندے نے, انہاں نوں ٹینشناں ہوندیاں نے, انہاں بیچاریاں دی زندگی چ سکون ختم ہو جاتا ہے. لہذا میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جس بندے نو اپنے رب کے حساب دینا واسطے کھڑا ہون تو خوف آ اور اس خوف تو وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, وہ نے اپنے خواہشات نو بریاں چیزاں تو روک لیا کہ میں اپنے رب کے حساب دینا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, او آدمی جڑا اپنے رب کے یوم حساب کھڑا ہون تو خوف زدہ ہویا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور انہیں اپنے نفس نو خواہشات تو روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس قید تے ہی اللہ ان جنت دے دے. ایک اور مقام تے اللہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جنتان سورہ رحمان دے در اللہ فرمایا جس نے اللہ دے سامنے حساب دین تو خوف زدہ ہو کے گناہ چھڑ دیتا, غلطی تو رک گیا, اللہ کریم اس نے دو جنتاں عطا فرمانا. سو عزیزان من بریاں خواہشاں, حسد, کینہ, بغض, اناد, اے مختلف تھوڑے تھوڑے فرق نال چیزاں نے, انہاں تو اپنے آپ نو روکنا, حسد نہ کرنا, کسی دے بارے برا نہ سوچنا, تکبر وچ مبتلا نہ ہونا, نیویاں رہنا, مخلوق خدا نال محبت کرنا, اور اپنی نجائز خواہشات نو کنٹرول کرنا. جس بندے کو بیوی ہے, نبی پاک سرکار فرماتے ہیں اگر وہ دی نظر کسی عورت کی طرف اٹھے اور دل وچ برا خیال پیدا ہوئے تو فوراً اپنی بیوی کو جائے. واہ میرے سونے محبوبہ, میں تو اٹھے تو قربان جاؤں. ایک نوجوان حضور کی خدمت چاہے تیز کی تھی, یا رسول اللہ من زنا دی اجازت دیتی جائے. حکومت حضور سرکار ہے, حکیم ہے, دنا ہے. سرکار نے فرمایا اگر تیری بہن تے ماں ایسی اجازت منگن تو انہوں نے بھی دے دیا. یا رسول اللہ میں تے نہیں گوارا کرتا. تو فرمایا جے تو نہیں کرتا تو ہوری کسی کی میں دیا, وہ بھی تے کسی دی ماں بہن ہی ہوئے گی. عرض کی تھی سونے میں معاف کر دیو, میری سمجھ بات آ گئی. سو عزیزہ رہی وقار اپنی خواہشات نو محدود کرو, گھٹاؤ. تو اسی آج جی ایک لسٹ بناؤ, کلیاں بے کے لکھو تہاڈیاں ضرورتاں کنیاں نے, ایمانداری نال بنایا جے تے خواہشاں کتنی. ضرورتاں رکھ لو, خواہشاں تے لین مار دے. تو آنے انج لگنا ہے جی میں وڈی ساری گڈڑی تساں سر تو لا کے ٹھاں سٹ چھڈی ہے, تسی آکھنا ہے جی پے آ, تس آکھنا ہے اسی دنیا تے آ گیا ہوں تو مر گیا باہر چاچا. لکھو جا کے آئے ساڑھی ضرورت ہے, روٹی کھانا میری ضرورت ہے, چھاتے سونا میری ضرورت ہے. یہ ضرورت نہیں, انہوں نے ایک پاس سے کرو, خواہشات رو ایک پاس سے کرو. اور سواد آڑی گل ہے ضرور جڑیاں ہے نا ضروریات وہ تھوڑیاں جی ہیں. یہ لمبی لسٹ خواہشات دی بنی, وہ پھر جڑی لمبی لسٹ ہے ان دا بار تے میرے تے ہی ہے. وہ جدو میں چاہ گئی تے چاہ درنا میں انج لگنا نہیں میں سوکھا ہو گیا. جاؤ اپنا بوجھ اتار دے, جاؤ اپنی خواہشات کو تھلے چھوڑ دیو, رب کو ضرورتاں دی طلب کر کے او دے واسطے کوشش کرو. اللہ تانوں سکھ تے سکون دے. اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے گا اور سانو جڑے چار دے زندگی ہے وہ سکون نال گزارن دی توفیق دے گا. عزیزاں اور ساتھیاں, جڑے بندے ساہ چاڑے ہیں نا, آپ بجیا ہے میں نے بھی دولت کٹھی کرن دیا جے. کاش کوئی ایک مثال ہی میں نے ایسی پیش کر دینا کہ کسی بندے آکھیا ہوئے میں دولت تو راج گیا,
میرے حال بڑی ہے ہوں اور نہ گلیا ہے کوئی بندہ بس کرتا نہیں ویکھیا حال میں مزید دی صدائے اور چاہیے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بابا جی کیا کمال دی گل کر گئے آپ فرماتے ہیں دو جگ دی یہ دولت لبے تے ظالم نفسنا اندر نفس نا اندر اور لیا ایک دکان لے لیا تے نال والے بھی لے ایک کاروبار کر لی تے ایک اور کر یہ بچے میرے نال شیئر کر دے کہ جی اسی ایک جاب کرنے آتے اسی بھاج بگنے آ دوجی کرن جانا کیوں وہاں جی کوئی ضرورت ہے انجلیاں نے کہ مڑ ایک تو دوجی وہ جڑا دوجی تے جاندا ہے وہ اپنا آرام تے اپنی نیند کٹدا ہے انہیں گھنٹے تاں چل جاندا ہے بے چین تے بے سکون دولت زیادہ چاہیے اللہ والے ایسے بھی گزر جڑے ایک دن مزدوری کر دیا ہے تے جنہ چر وہ مک نہ جایا انہیں دوبارہ مزدوری کدی نہیں کی وہ اللہ دے بندے ہو کنا کو کام کرو وہ کنے کو مال جمع کرنے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دو جگ دی یہ دولت لبے تے ظالم نفسنا مردہ کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا باج فقیر کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر وزیرہ مارے ہے اے اندر دا چور جدو بھی مارے ہے محمد مصطفیٰ دے فقیرہ مارے ہے تاں بہو فرماتے ہیں باج فقیرہ کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا درویش ہے اس اندر دے نفس نو روکنا ہی تے کمال ہے جدو بھائی توجہ ہے مینو اگر کوئی عورت نظر آئی ہے تو مینو اپنے نفس دی پوری خواہش نو دے تو نہ اے حرام ہے میری بیوی اپنی نظروں دیتے ہی رہا بھائی آپ کی توجہ ہو گئی اگر میرے مائنڈ نے مینو اے خدشہ پایا ہے کہ اے جڑا میرا قلعہ زمین دا ہے نا ان دے نال تھوڑی جی جڑی زمین ہے یہ بھی میری ہے تے جے نہیں بھی میری تے ماڑا بندہ ہے اگر چپ کر کے میں نہ دلا لینا تے سجنا اپنے نفس نو روک توجہ ہے اے مال کسے دئی نہ کھائیں اگر تینوں نفس آکھیا نا کہ نہر پی وگدی ہے نو کٹ کر لے تے پانی لا لے کوئی نہیں ڈر گورنمنٹ ماں دی طرح ہوندی ہے اپنے نفس نو روک حرام نہ کھائیں حلال کھوا آپ بھی بچیاں بھی کھوا تے آپ بھی کھا اگر کسی کسی دے نوکر و ملازم ہو توڑا مالک دکان تو اٹھ گیا ہے توڑے نفس نے خواہش پیدا کی دی یار گلہ خالی پہ مالک ٹور گیا بچو 200 کٹ کے جیب پا لینا روک وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے نفس نو روک جے روک نہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ فرما دے رہے بدلے ہی تیرو جنت دے آگا اپنے نفس نو روکنا ہی تے کمال ہے بے ایمانی نہ کر چوری نہ کر مالک کی غیر موجودگی چھ بھی ایمانداری کر یہی کمال
ایسا کرے گا نفس نو بریاں چیزاں تو روک لے گا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہوئے گا. میرا سونا اگر تواڈے آفس وچ باس نہیں بھی بیٹھا ہویا تسی بیٹھے ہو نوکری ایمانداری نال کرو. اے نہ آکھو بھئی مینوں مالک نہیں پیا تکدا کیمرہ کو نہیں لگیا. ایک کیمرہ اس خالق کائنات نے بھی لائے. او تے ویندا پینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گلی تو گزرے جان تے ماں دین پیا دیئے پتر دودھ وچ پانی پا. فرمایا اماں عمر منع کر دینا. اس آکھیا پتر عمر کیڑا تکدا پیا؟ فرمایا اماں عمر نہیں تکدا اللہ تے تکدا پیا. عزیزہ نبی وقار جدو کوئی زمیندار دودھ وچ پانی رلائے تے رکے کہ بھئی میں غلط کر رہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ نفس نو روک لے پانی نہ ڈال کھاد وچ ملاوٹ نہ کر اجناس وچ ملاوٹ نہ کر. اگر تجارت کرنا ہے تو اپنے مال تجارت وچ ملاوٹ نہ کر. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے نفس نو اس بری چیز تو روک لے. تیرا رب تینو تک رہا ہے تو قیامت والے دن پیش ہونا ہے. ایماندار تاجر مجاہد بھی طرح ہے. تجارت ایمانداری نال کرو گے تو رب راضی ہو جائے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.